الحمد لأهله والصلاة على أهلها ألف مرة بعدد كل ذرة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ہر ایک ذرہ چمک اٹھا مہتاب ضیا بن کر، ہر ایک ذرہ چمک اٹھا مہتاب ضیا بن کر، فضا کو جگمگا دیا آپ نے شمس الضحیٰ بن کر۔ میرے سرکار آئے درد عصیاں کی دوا بن کر، میرے سرکار آئے درد عصیاں کی دوا بن کر، سکون قلب مضطر غمزدوں کا آسرا بن کر۔ قابل صد احترام معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر، ہم مشن، ہم مکتب ساتھیوں اور دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کرنے چلا ہوں، جسے تاریخ اسلام، رسول الملاحم، صاحب السیف اور خصوصاً معلم کائنات کے مبارک ناموں سے یاد کرتی ہے۔ عبداللہ کے گھر اس معلم کائنات نے اس وقت آنکھیں کھولی جب کہ انسانیت ایک سرد لاشا بن چکی تھی اور شجرہ زندگی پر کھلنے والے پھول باد سموم سے مرجھا چکے تھے۔ عدالت و انصاف کا باغ ویران ہو چکا تھا۔ غرض پوری کائنات انسانیت پر ظلم و بربریت، جہالت و گمراہی کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ ہر سمت انسانی دنیا میں درندگی کا شباب تھا۔ انسانی وقار، عزت نفس، شرم و حیا اور تمام اخلاق حسنہ جہالت و گمراہی کی وجہ سے نیست و نابود تھے۔ ہر سمت انسانی دنیا میں درندگی کا شباب تھا۔ ہر طرف ظلم و ناانصافی، مسابقت و مخالفت، پریشانی اور خوف و ہراس کی گھٹائیں فضائے انسانی کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ ایسے تاریک وقت میں یکایک علوم و اخلاق کی وہ مبارک ساعات آن پہنچی جن کے انتظار میں زمین و فلک کا ذرہ ذرہ بے قرار تھا۔ اچانک باد صبا صلو علیہ وآلہ کے ترانے سنانے لگی۔ شفاف چشموں کی پرسکون سطحوں پر انک لعلی خلق عظیم کے موتی تیرنے لگے۔ آبشاروں کے شور سے ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے زمزمے بلند ہونے لگے۔ پرندے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے علم لیے اڑنے لگے اور ہر سمت درود و سلام کی صدائیں گونجنے لگی۔ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھٹنے لگے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عبداللہ کے لخت جگر حضرت آمینہ کے نور نظر اپنی والدہ کی گود میں جلوہ افروز ہوئے تو کلیوں نے جھوم کر زبان حال سے اعلان کیا کہ شب تاریک جہل سے کہہ دو کہ اپنا ٹھکانہ کر لے، شب تاریک جہل سے کہہ دو کہ اپنا ٹھکانہ کر لے، کہ پیغمبر اٹھائے ہوئے علم کا علم آئے ہیں۔ اے معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لمبردارو، آئیے میں آپ کو تاریخ کے مبارک اوراق کی طرف لے چلتا ہوں کہ اس جیسے تاریخ وقت میں نبی معظم سرتاج الرسل فخر الرسل مولائے کل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مظالم کے خلاف عالم جہاد بلند کیا، ان تمام مظالم کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، اور ہر سمت درود و سلام کی صدائیں گونج اٹھیں تو معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دینا سکھائے، بگڑے ہوئے معاشرے کو امن و سکون کا پیام دیا، علوم و معرفت کا پرچار کیا۔ بلکہ میں تو اس سے ایک قدم آگے چل کے کہتا ہوں کہ اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ اعلان فرما دیا کہ اے لوگو سن لو، انما بعثت معلما، ارے سنو میں تو علم و معرفت کا معلم، ایمان و عبادات کا مربی، تجارتی معاملات کا رہنما، عدالت و شرافت کا معلم، صداقت و شجاعت کا علم بردار، سخاوت و سیاست کا معلم، روحانیت کا شیخ۔ غرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے، کائنات انسانیت کی ہر چیز کے لیے معلم بنا کر مبعوث کیے گئے۔ سامعین ذی وقار، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ و تلامیذہ کو ان علوم و اخلاق سے اس قدر آشنا کیا کہ ممتحن کائنات نے ان کا امتحان لے کر لہم مغفرت و اجر عظیم جیسی معظم پوزیشن عطا کر دی، اور جن کو دیکھ کر زمانے کے بڑے بڑے سلاطین کے علوم و اخلاق سیکھنے والوں کے سر شرم سے جھک جایا کرتے ہیں، اور جن کو دیکھ کر زمانے کے بڑے بڑے سلاطین علوم و اخلاق سیکھنے کے لیے دین اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور ان سیکھے ہوئے علوم کے اثر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارحم امتی بامتی ابو بکر کے مرتبے پر فیض ہوتے نظر آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واشدہم فی امر اللہ عمر کے منصب پر کامیاب و کامران ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واصدقہم حیاء عثمان جیسے اعلیٰ رتبے سے ملقب ہوتے نظر آتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واقضاہم علی جیسے بلند و بالا رتبے پر کامیاب و کامران ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہی کے صدقے سے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہی کے صدقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ الحدیث بنتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن بنتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہی کے صدقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ وقت بنے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے ہی مفسرین کو تفسیر ملی، محدثین کو حدیث ملی، فقہا کو فقاہت ملی، علماء کو علم ملا، ائمہ کو امامت ملی، خطبہ کو خطابت ملی۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہی کا صدقہ ہے
کہ آج زمانے میں انسانیت کو انسانیت کا شعور دینے والے علماء و مدارس کا وجود سعید ملتا ہے، جن کو دیکھ کر شاعر پکار اٹھتا ہے ایک فرض مقدس کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، ایک فرض مقدس کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک رب العالمین ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے سامنے بہت اچھے انداز میں مولوی محمد شفیع اقبال